الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. بے شک میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کا فرمان عالی شان ہے. ہر انسان ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز ہر مسلمان پر فرض جی بے شک. حضرات فیضان سنت کتاب کا نام مصنف مولانا الیاس القاری صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے چلا صبح کے وقت میں جنگل کو چلا، اس کے ساتھ شیطان بھی ہو گیا. اب وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہا، یہاں تک کہ کام کرتے دوپہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اس نے نماز فجر کو بھی نہیں ادا کیا تھا، یعنی نماز کو بھی نہیں پڑھا، صبح کی نماز بھی نہ پڑھی. دوپہر کا وقت ہو گیا، وہ شخص اپنے کام کاج میں مشغول رہا، کام کرتا رہا. دوپہر کی وقت میں یعنی ظہر کی نماز بھی اس نے ادا نہ کی. ظہر کا وقت ہو گیا، کام کرتا رہا. اللہ اکبر. شیطان اس کے ساتھ تھا، لیکن حضرات محترم وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہا، کام کرتا رہا، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی ہو گیا. عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا. نماز عصر کا جب وقت ہوا تو نماز عصر بھی اس نے ادا نہ کی. اللہ اکبر. حضرات محترم صبح سے شام تک وہ کام کاج کرتا رہا، اتنا مشغول رہا، کام میں اتنا مشغول رہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا. رات کا وقت آنے لگا، نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز مغرب بھی اس نے ادا نہ کی. اللہ اکبر. وہ شیطان ساتھ میں رہا تھا، لیکن حضرات صبح سے شام تک وہ کام کاج کرتا رہا مگر نمازوں کو چھوڑتا رہا، نماز کوئی بھی وقت کی ادا نہ کی، ترک کرتا رہا. یہاں تک کہ رات ہو گئی، عشاء کی اذان بھی ہو گئی، عشاء کا وقت بھی ہو گیا، نماز عشاء کو اس نے نہ پڑھا. جب اس عشاء کی نماز کو ادا نہیں کیا تھا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، شیطان فرار ہونا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی شیطان وہاں سے چلا تھا تو وہ شخص کہنے لگا میاں شیطان تم کیوں جا رہے ہو؟ آخر یہاں سے جانے کی کیا وجہ ہے؟ صبح سے شام تک تم میرے پاس رہے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا تھا کہ اے نادان، میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تھی، ایک سجدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف ایک سجدہ نہ کیا تھا، لیکن تم نے صبح سے شام تک 5 وقت کی نمازوں کو قضا کر دیا ہے، نہ جانے کتنے سجدے تو نے چھوڑ دیے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہ کیا تھا، صرف ایک نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا، ملعون کر دیا، جنت سے باہر نکال دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے صبح سے لے کر شام تک نماز پر نمازیں چھوڑتا رہا. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے گا. مجھے ڈر لگتا ہے شیطان کی پناہ مانگتا ہے ایسے انسانوں سے.
کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی ذرا سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا صرف اور صرف یہی وجہ کہ وہ میرے بندے میری تعریف میری عبادت میری پرستش۔ ہم کہاں چلے گئے؟ یہی وجہ ہے پیارے، ہم نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم دور ہو رہے ہیں، نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں، اسی لیے تو گھروں میں پریشانیاں، یہی سب کی سب یہی وجہ ہے۔ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ نماز اہم العبادت ہے، نماز افضل العبادت ہے، تمام عملوں سے اعمالوں سے تمام فرائض میں بہتر فرائض ہے نماز پریشانیوں کو ختم کرتی ہے، بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ یا اسلامی بھائیو، اہل دل حضرت شبلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی گئے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد ایک شخص اس میں سے کہنے لگا، میاں بھائی، جس مقصد سے ہم آئے ہیں، جس مقصد سے ہم جا رہے ہیں، جہاں پر ہم جا رہے ہیں، جس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مقصد ہمارا پورا نہ ہو۔ کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تم کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بلی کی زبان سنا تھا، ہم جہاں پر جا رہے ہیں آج رات کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ او یار مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا میں نے راستے بلی سے سنا تھا، بلی پتہ نہیں تھی، ایک دوسرے میں بات چیت ہو رہی تھی، بلیوں میں کہہ رہی تھی کہ آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت شبلی کا انتقال کا اعلان فرمایا۔ اللہ آپس میں مشورہ کیا، جب اتنی دور چل کر یہ آ گئے ہیں تو چل کر دیکھتے ہیں اور جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ چلتے حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں مکان پر پہنچنے کے بعد دستک دی، دروازہ کھولا، حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرات محترم جیسے ہی ان دونوں شخص نے حضرت شبلی کو دیکھا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت شبلی کہنے لگے اے لوگو تم کیوں آئے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آخر پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تم کیوں ڈر رہے ہو، حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کہنے لگے ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، لیکن یہاں پر آ کر ہم دیکھ رہے تو بھئی اللہ کا کرشمہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی اللہ کا کرشمہ ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرات محترم حضرت شبلی کہنے لگے کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے تو بلی کی زبان سنا تھا، وہ بلی کہہ رہی تھی کہ حضرت شبلی کا آج رات کو انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت شبلی کی موت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ حضرات محترم حضرت شبلی کہنے لگے نادانو لوگ سنو، بلیوں نے صحیح بتایا، صحیح کہا ہے کہ اس لیے کہ آج کی نماز تہجد چھوٹ گئی تھی، تہجد چھوٹ گئی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اعلان فرما دیا، انتقال کا اعلان فرما دیا۔ حضرات آپ ذرا سوچیں، جو نمازوں پر نمازیں ترک کرتے رہتے ہیں، اور یہ نماز تہجد جو ہے، یہ نماز تہجد جو ہے، یہ اس کا پڑھ لینا ثواب ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ جب خواص کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے خواص کا، عوام کا کیا؟
حضرات نمازی تہجد چھوٹی، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ سوچیں، وہ سمجھیں، جو نماز پر نماز چھوڑتے رہتے ہیں، نماز کو ترک کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے مگر حضرات محترم اس کو سن کر اس کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرات محترم نماز سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، آؤ میری طرف آ جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں، ہم کان سے سنتے ہیں مگر ٹالتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت شبلی کی نماز تہجد چھوٹی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر موت کا اعلان فرمایا۔ اب وہ سوچیں جو نماز چھوڑتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کتنی نماز میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے نماز فجر کو چھوڑا، فجر سے لے کر ظہر تک مردہ، ظہر کی نماز چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نہ ادا کیا، ظہر سے لے کر عصر تک مردہ۔ حضرات روایتوں میں آتا ہے عصر کی نہ پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک مردہ، مغرب کی نہ پڑھی، مغرب سے لے کر عشاء کی مردہ، پتہ چلا کہ عشاء کی بھی نہ پڑھی، عشاء سے لے کر صبح فجر کی نماز تک مردہ، یعنی صبح تک مردہ۔ حضرات محترم پتہ چلتا ہے کہ صبح بھی مردہ ہے، دوپہر بھی مردہ ہے، شام کو بھی مردہ ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا سوتا اٹھتا بیٹھتا مگر مردہ ہے۔ اے غیور مسلمانوں سنو، حضرات محترم جس نے نماز فجر کو ادا کیا، وہ فجر سے لے کر ظہر تک زندہ، ظہر کی ادا کی، ظہر سے لے کر عصر تک زندہ، عصر کی ادا کی، عصر سے لے کر مغرب تک زندہ، مغرب پڑھ لی، مغرب سے عشاء تک زندہ، عشاء کی ادا کی، عشاء سے لے کر فجر تک زندہ۔ تو پتہ چلا نادانو، اے لوگو سنو، پتہ چلتا ہے کہ صبح بھی زندہ، دوپہر بھی زندہ، شام بھی زندہ، رات ہے تو زندہ ہے، کام کاج کر رہا ہے تو زندہ ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا اٹھتا جاگتا مگر زندہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے آنے سے چھپ جانے کا۔ نماز کو پڑھنا یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ نماز نہ پڑھو گے میرے پیارے تو سمجھ لو کہ نماز نہ پڑھنے والوں سے خدا ناراض رہتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا بس یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی رہتا ہے۔